انسانوں کے نام افزار ریحان، گلوبل ولیج کی اخلاقیات اور ہمارا نصاب، 14 جولائی 2015 کو شائع ہوا۔ یہ آرٹیکل پیش خدمت ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی یا انحطاط کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے نظام تعلیم کا مطالعہ کر لیا جائے۔ قوموں کی نفسیات، رجحانات، میلانات اور ترجیحات ویسی ہی ڈیولپ ہوں گی جیسا کچھ ان کے نونہالوں کو پڑھایا جائے گا۔ یہ درست ہے کہ سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ طور پر جو کچھ ماحول اور میڈیا دور و نزدیک سے بریف کرتا ہے، اس کے بھی بالواسطہ یا براہ راست اثرات نوجوانوں کی شخصیت سازی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جن معاشروں میں ان ذرائع ابلاغ و تعلیم کا جتنا زیادہ تضاد اور ٹکراؤ ہوگا، اتنی ہی وہ سوسائٹی کنفیوز ہوگی اور اس میں بسنے والے اسی قدر ذہنی طور پر منتشر ہوں گے۔ یہاں یہ امر واضح کرنا مناسب ہوگا کہ کسی بھی قوم میں موجود اختلاف رائے اور فکری انتشار میں جوہری و بنیادی فرق ہے۔ اختلاف رائے قوموں کو بالغ نظر، توانا اور مضبوط بناتا ہے، بشرط یہ کہ تمام تر اختلافی مسائل پر تحفظات سے پاک کھلے قومی مباحثے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہو، بلکہ سوسائٹی کے مؤثر طبقات کی طرف سے اگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تو حوصلہ شکنی بھی ہرگز نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس ملک کے بد نصیب پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا بہت ڈھول پیٹا جاتا ہے۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ میڈیا نے سرکاری کنٹرول سے کافی حد تک آزادی حاصل کر لی ہے، اگرچہ وقتاً فوقتاً چاہے بالواسطہ طور پر ہی صحیح سرکاری دھونس کی کاوش اب بھی کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں بڑی اور اصل دھونس سوسائٹی کے مؤثر بالخصوص طاقتور مذہبی و عسکری گروہوں کی ہے، جنہوں نے فکری طور پر سوسائٹی کو اتنا یرغمالی بنایا ہوا ہے۔ صحت مند اختلاف رائے کے بالمقابل منفی طور پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ کسی بھی قوم یا سوسائٹی میں موجود فکری انتشار ہے۔ اختلاف رائے کی گنجائش جتنی کم ہوگی اتنا ہی فکری انتشار زیادہ ہوگا، کیونکہ اختلاف رائے اتفاق و اتحاد کی منزل تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ جب اس زینے یا پل کو توڑ دیا جائے گا تو سوسائٹی میں مکالمے کی روایت نہیں پنپ سکے گی۔ نتیجتاً اپنی اپنی ستائش، برتری اور خود نمائی میں گرفتار سوچوں کے وہ جزیرے باقی رہ جائیں گے جن کے باسی بالعموم سمن بکمن امیون کے اوصاف کو اپنی نظریاتی مضبوطی اور ایمانی قوت کا نام دیں گے اور دیگر گروہوں کو بھٹکے ہوئے یا ہدایت سے ہٹے ہوئے گروہ خیال کریں گے۔ جس سوسائٹی میں ایک گروہ دوسرے کو گمراہ اور دوسرا اسے اجڑ خیال کرے، وہاں محبت کے زمزمے تو نہیں پھوٹ سکیں گے، البتہ نفرت و حقارت کی فراوانی ضرور ہوگی۔ ایسی سوسائٹی عصری تقاضوں سے بالعموم نابلد ہوتی ہے اور عالمی رائے عامہ کے تقاضوں کو سمجھنے سے بھی زیادہ تر کس رہ جاتی ہے۔ کسی بھی ایسے ملک کی حکومتی پالیسیوں اور عوامی احساسات میں الجھن، مخمسے یا ٹکراؤ کی فضا بنی رہتی ہے۔ نتیجتاً ایسی حکومتیں نہ صرف سیاسی عدم استحکام کا شکار رہتی ہیں بلکہ اکثر منافقت سے بھی کام لیتی ہیں۔ ایک عالمی چہرہ پینٹ کرتی ہیں اور دوسرا عوامی چہرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ گلوبل ولیج کے تمام تر باسیوں میں نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی نفرت کی جگہ محبت اور جبر کی جگہ آزادی اور رواداری کے اوصاف کیسے غالب آ جائیں۔ گلوبل ولیج میں رواداری کا فقدان انسانی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی اور فی الحقیقت پوری دنیا آج اسی کو بھگت رہی ہے۔ بے پناہ عالمی وسائل جو پوری انسانیت کے لیے ان گنت اور ناقابل یقین خوشیاں لا سکتے تھے، انتہائی بے دردی سے انتشار و فساد کی منفی قوتوں کے تدارک پر لٹائے جا رہے ہیں۔ یہ قیمتی وسائل دفاع کے نام پر اسلحہ بندی اور بارود کی نظر کیے جا رہے ہیں، مگر تخریبی قوتوں کے خوف کا سایہ جوں کا توں برقرار ہے۔ بالخصوص جب سے ہمارے مسلم انتخاب پسندوں کو اپنا نظر حیات دوسروں پر چھا جانے کی شوق چڑھی ہے تو اس میں دہشت گردی بھی اسی ریشوں سے پروان چڑھی ہے۔ ہماری نظر میں صورتحال کی اصلاح کے لیے دو سطحی تعلیمی اصلاحات کی فوری ضرورت ہے، ایک UN کے تحت عالمی سطح پر، دوسرے حکومت کے تحت قومی یا ملکی سطح پر۔ UN کے تحت عالمی سطح پر یہ ہونا چاہیے کہ اس محترم ادارے کے ممبران نے جن عالمی دستاویزات پر دستخط کر رکھے ہیں ان کے چیدہ چیدہ انسانی و عوامی پہلوؤں پر محیط ایک مختصر سا نصاب تشکیل دیا جائے جو ممبر ممالک کے تمام سیکنڈری تعلیمی اداروں کے لیے ایک مضمون کی حیثیت سے منظور ہو۔ خواہ متعلقہ ملک کی قومی زبان میں اس کا ترجمہ ہی نافذ کیا جائے۔ اس میں سب سے اوپر ہیومن رائٹس چارٹر ہو جس کے لیے عالمی سفارشات ماقبل بھی موجود ہیں، لیکن حکومتیں ان پر کما حق توجہ نہیں دے رہی۔ علاوہ ازیں مختلف کنونشن اور عہد نامے بھی وہ رہنما اصول فراہم کرتے ہیں جو انسانی تکریم کے احساس اور سیکولر اپروچ کو پروان چڑھائیں۔ ان سب کو ملا کر گلوبل ولیج کے تقاضوں کا مضمون بنایا جائے۔ قومی یا ملکی سطح پر تعلیمی اصلاحات کی ہمارے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویسے گلوبل ولیج کی اخلاقیات کا مضمون غریب ممالک میں ہی نہیں، ترقی یافتہ ممالک کے عوام کو بھی پڑھایا جانا چاہیے، جس میں یہ بتایا جائے کہ پسماندہ ممالک میں بسنے والے عوام بھی آپ جیسے ہی انسان ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات پر
ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق ضرور بنتا ہے۔ اب ہم اصل بات یعنی پاکستان کے نصاب تعلیم کی طرف آتے ہیں، جس کا بابا آدم ہی نرالا ہے اور جو ہماری سوسائٹی میں فکری انتشار کا سب سے بڑا منبع ہے، جس کے کوئی ضوابط ہیں نہ طے شدہ مقاصد۔ امیروں کے بچے انگریزی اور جدید سائنٹیفک علوم سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو غریبوں کے بچوں کو ہمہ وقت قومی جذبات بھڑکا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کبھی اردو اور کبھی علاقائی زبانوں کی برتری کے گیت سنائے جاتے ہیں۔ جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، ان کی تو دنیا ہی نرالی ہے۔ یہاں اس دنیا میں کامیابی کی نہیں بلکہ اگلی دنیا میں کامیابی کی فل تیاری کروائی جاتی ہے۔ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے اچھے انسان یا اچھے مسلمان بن جائیں تو یہ ان کی اضافی خوبی ہے، ورنہ اندر سے پکے فرقہ پرست اور متعصب بننے سے انہیں دنیا کا کوئی علم نہیں روک سکتا۔ یہ دینی مدارس بالعموم شیعہ، وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان میں کمپیوٹر، میتھ اور سائنس کے کچھ مخصوص پہلو بھی پڑھائے جائیں گے تاکہ مولوی صاحب کی فرقہ بازی میں مزید پختگی اور نکھار آ جائے۔ لوہے پر سونے کا پانی چڑھاتے ہوئے جدیدیت کی ایسی ملمہ کاری کر دی جائے کہ جو لوگ ان کے درس نظامی کو دقیانوسی سمجھ کر ان سے کچھ فاصلہ رکھتے تھے، وہ جعلی جدیدیت کے نام پر فریب کھانے لگے۔ اپنے بچوں کو دین و دنیا کی امتزاج اور مفت کے ثواب کے شوق میں ڈٹو بنا کر ادھر بھیج دیں۔ اس کی نسبت کہ آج یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مختلف شعبہ جات میں ہنر مندی کی تعلیم و تربیت دلوائی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کی حقیقی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ اس سے بھی بڑا سوال آج ہمیں یہ درپیش ہے کہ نصاب تعلیم میں وہ کون سی تبدیلیاں لائی جائیں جن کے باعث ہماری نئی نسلیں دوسروں سے نفرت کرنا سیکھنے کی بجائے محبت اور خدمت کرنا سیکھیں۔ کیا اخلاقیات کا مضمون صرف غیر مسلموں کے لیے ہونا چاہیے اور مسلمان بچوں کو صرف اسلامیات پڑھائی جانی چاہیے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم اور غیر مسلم کے تصبات بہارنے کی بجائے انسان نوازی میں دونوں کو یکجا کر دیا جائے اور انسانیت کے حوالے سے تعلیم دی جائے؟ معصوم ذہنوں کو اسلامیات اور پھر اس سے بھی بڑھ کر شیعہ اسلامیات اور سنی اسلامیات کے نام پر فرقہ پرستانہ بھول بھلائیوں میں الجھائے رکھنے سے معاف فرما دیا جائے۔ اس سب کے برعکس ان سب کو ایک ایسی متفقہ دینیات پر یکسو کر دیا جائے جس میں انہیں تمام بڑے بڑے مذاہب عالم، ان کی محبت بھری تعلیمات اور عظیم شخصیات سے متعارف کروایا جائے۔ گو بسم اللہ آپ اپنے مذہب سے کاٹ لیں، لیکن تصبات اور منافرتوں کے بغیر تشریحات کرتے ہوئے اپنی روایتی تنگ نظری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انسانوں سے محبت اور انسانیت کی عظمت و وسعت کو پیش نظر رکھا جائے۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تقریباً تمام جدید تعلیمی اداروں اور نصاب کی حالت منافرت پھیلانے میں دینی مدارس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ یہاں مطالعہ پاکستان کے نام پر وہ جھوٹ اور منافرت بھری خرافات پڑھائی جاتی ہیں جنہیں تعلیم کہنا تعلیم کی توہین ہے۔ اقوام عالم اور انسانوں سے جو تعلیم منافرت سکھلائے، اس کا نام آپ لوگ اسلامیات رکھیں یا مطالعہ پاکستان، در حقیقت وہ زہر ہے جو آپ اپنے نونہالوں کے معصوم اذہان میں انڈیلتے ہوئے انہیں دنیا کے لیے اب نارمل افراد بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ پڑھنے اور ماننے کے بعد اگر وہ بچہ مذاہب و اقوام عالم سے منافرت نہیں کرے گا تو اول و آخر منافقت سے کام لے گا۔ بظاہر وہ مذاہب دیگر کا احترام کر بھی رہا ہوگا لیکن اندر سے وہ یہی سمجھتا ہوگا یہ دوسرے مذاہب والے ہیں سب کافر اور دوزخی۔ بتائیے اس ذہنی اپروچ کے ساتھ وہ صدقے دل سے دوسروں کا خیر خواہ یا دوست کیسے ہو پائے گا جب دماغ میں یہ عقیدہ پختہ تر ہو کہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔